आपको इंटरप्ट करेंगे, खबर शामिल करेंगे। पीटीआई का पंजाब असेंबली इजलास शुरू न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। पीटीआई वकला की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार की जा रही है। हसन अयूब से इसकी तफसीलात जानते हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, मेरी साजिद चौधरी से बात हुई है जो कि जो है मुस्लिम लीग काफ के वकील हैं, चौधरी परवेज इलाही के वकील हैं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो तौहीन अदालत हो चुकी है, क्योंकि अदालती हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि 4 बजे का वक्त दिया था और आज का दिन जो है वो 22 जुलाई का दिन भी जो है वो तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। तो जब अदालती हुक्म बड़े वाज़ेह हैं तो उसकी जो है अदालती हुक्म के बरखिलाफ अब तकरीबन 6 बज चुके हैं और ताहाल जो इजलास है वो शुरू नहीं हुआ, तो ये अदालत की तौहीन हो चुकी है और इसी हवाले से अदालत का दरवाज़ा एक बार फिर जो है वो खटखटाएंगे और अदालत से रुजू करेंगे ताकि अदालती फैसले पर मनोअन अमल हो सके। तो अभी देखते हैं कि कब तक ये फाइल होती है, क्योंकि इस वक्त जो दरख्वास्त है वो तैयार की जा रही है और ताहाल अभी इसमें उन्होंने नहीं बताया कि कितनी देर में वो दायर होगी। उम्मीद की जाती है कि घंटे 2 घंटे के बाद ही दरख्वास्त दायर होगी। जी ठीक है, हसन अयूब इस हवाले से बता रहे हैं कि दरख्वास्त तैयार की जा रही है और अब से कुछ देर में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। पीटीआई पंजाब असेंबली इजलास शुरू ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रही है और इस हवाले से दरख्वास्त की तैयारी भी की जा रही है। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से बात की उन्होंने ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली में ताख़ीर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट की गई है, सूबाई असेंबली के इजलास में गैर जरूरी ताख़ीर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी है, वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। अब से कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है। तो फवाद चौधरी का यह अहम ट्वीट सामने आया है और जिसमें उन्होंने वाज़ेह बता दिया है कि सूबाई असेंबली का जो आज का इजलास 4 बजे होना था उसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने अपने वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। अब से कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है और इंतज़ार किया जा रहा था सबकी जानिब से कि 4 बजे इजलास शुरू होगा। वाज़ेह अहकामात थे अदालत के और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। 2 घंटे हो गए हैं, 4 बजे का हुक्म था एज़ पर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, लेकिन इजलास शुरू नहीं हो सका है। इसकी वजह जो सामने आई उसी हवाले से अब ये डेवलपमेंट हुई है कि तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि अब वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। हसन अयूब जरा बताइएगा, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वाज़ेह तौर पे ये दरख्वास्त दायर की जाएगी? जी बिल्कुल, जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि वो जो पंजाब असेंबली का इजलास है उन्होंने बुलाना था। आज शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ये जो तहरीरी जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का वो मौजूद है और ये फैसला जो वज़ीर आला पंजाब है हमजा शहबाज और जो स्पीकर पंजाब असेंबली जो कि दूसरे उम्मीदवार हैं उनके मद्दे मुकाबल चौधरी परवेज इलाही, इन दोनों का कंसेंट ऑर्डर है। जब अदालत में दोनों फ्रीकैन ने अपनी बामी रजामंदी से तहरीरी तौर पर कह दिया कि वो रजामंद हैं और उसके ऊपर जब अदालत ने फैसला दिया है तो फिर उस फैसले की हुक्म अदूली जो है वो नहीं हो सकती। तो इसमें बज़ाहिर हमजा शहबाज शरीफ का किरदार नहीं है, गो कि इसमें जो मेन जो जिम्मेदारी आएगी वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी के ऊपर आयद होती है, क्योंकि उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो ये एक फाइनल अथॉरिटी है और इनफील्ड है ये अदालती फैसला। तो इस पर अमल दरामद करना चाहिए था। यकीनी तौर पर ये बात समझ के बालातर है कि ताहाल पंजाब असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया और इसी हवाले से अब रुजू करना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के वकला हैं वो इस वक्त दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं। जो फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, मेरी उनसे भी बात हुई है और वो ही ये दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान दरख्वास्त तैयार करके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेंगे। उसके बाद ये अदालत की जिम्मेदारी है कि वो इसकी समाअत करती है, आज करती है, शाम को बैठती है या सुबह इसकी दरख्वास्त होती है, इससे पहले इजलास शुरू हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये देखना है, लेकिन ये फैसला किया है कि ये जो लीगल रेमेडी है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा और इस हवाले से जो अपना आईनी जो उनका हक है उसको लेने के लिए जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा एक बार फिर जो है वो नॉक किया जाएगा और वहां से अपनी दादरसी करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर रुजू किया जाएगा। इस सिलसिले में शुक्रिया आपका हसन अयूब।
اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں خط کا ذکر ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کاف لیگ ارکان کے حوالے سے جعلی لیٹر لانے کا خدشہ. کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا جائے گا. اسی حوالے سے بات کریں گے. بیورو چیف لاہور طارق منیر بٹ ہمارے ساتھ ہیں. طارق منیر بٹ آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, طارق منیر بٹ سے رابطہ کریں گے. کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا جائے گا. چودھری شجاعت کاف لیگ ارکان کو پرویز الہی کو ووٹ دینے کا پیغام دیں گے. اور خبر بھی یہی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ مونس الہی پنجاب اسمبلی سے روانہ ہو گئے ہیں, تو عین ممکن ہے یہی معاملات ہو گئے ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں ایمرجنسی میں جانا پڑا. تو کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا جائے گا اور اس میں وہ کاف لیگ کے ارکان کو پرویز الہی کو ووٹ دینے کا پیغام دیں گے. تو ظاہر ہے یہ ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے اس لیٹر کے حوالے سے, جس کے بارے میں ابھی تک خبریں ہیں کہ رومرز ہیں کہ یہ لیٹر لایا جائے گا نون لیگ کی طرف سے اور کاف لیگ کے ارکان کے حوالے سے ہوگا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا جائے گا. ایک بار پھر چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پہ خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. اوور ٹو یو مارین وسیم. کاشف صاحب آ گئے. جی جناب, ہم واپس آ چکے ہیں اور خبریں چل رہی ہیں. اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. یہ مونس الہی صاحب چودھری شجاعت سے ملنے کے لیے اس وقت دوبارہ گھر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں. یہ آخری منٹ پہ کیا ملاقاتیں, کیا بات اس دن جب میں نے یہ سٹوری بریک کی تھی اس کے بعد آپ کو پتا ہے سالک صاحب آئے تھے ارشد صاحب کے شو کے اوپر. سٹوری یہی تھی کہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے کسی نے خط کے اوپر کچھ کروایا ہوا ہے. اچھا, چودھری شجاعت صاحب کی کوئی صحت اس طرح کی ہے کہ انہوں نے کوئی لیٹر تو نہیں پڑھا ہوگا, انہوں نے کوئی اور بہانہ لگا کے کچھ نہ کرا کے کوئی سائن کوئی انگوٹھا یا کچھ نہ کچھ کروایا ہوا ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے بڑی پرجوکین جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون والے یا سارا کچھ, اور ایک آدھ بیان بھی آپ نے سنا, مفتاح صاحب نے بھی چودھری شجاعت کا حوالہ دیا, باقی بھی ان کے وزراء اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مونس الہی صاحب میرے خیال میں واپس جا رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب سے وہ کوئی پیغام ریکارڈ کروانے کے لیے آڈیو ویڈیو, تاکہ یہ تصدیق کیا جا سکے. اب وہی جو سٹوری بنیادی طور پر اس دن بھی میں نے کی تھی نا, وہ یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس آج کی جو ووٹنگ پروسیس ہے اس کے اندر کنفیوژن کوئی قانونی کریٹ کی جائے. چونکہ جو رولنگ ہے وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہیں مزاری صاحب, ان کی جو ہے وہ فائنل ہوگی. وہ کہہ دیں گے جی آپ کے ووٹ نہیں کاؤنٹ کر رہے, ایونچولی پھر یہ سپریم کورٹ بھاگیں گے, عدالت میں جائے گا, عدالت میں بھاگیں گے, عدالت میں پھر وہ کیس لگے گا سارا کچھ. وہ مجھے وہ آپ کا وہ محاورہ یاد آ رہا ہے, اس دن کل آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ 100 پیاز اور 100. اب پتہ نہیں یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس لیول تک یہ گیم لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں جو بھی یہ کر رہا ہے, خاص طور پر مجھے تو یقین کریں جو یہ سوچ کے نا چودھری برادران کی آپس میں پیار محبت اور ان کا ضعف اور کس طرح یہ ایک اکٹھی فیملی چلی سیاست کے اندر آگے گئے, اور یہ جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر تو چودھری غلام حسین صاحب بھی کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. میں تو لٹرلی آئی ایم ہارٹ بروکن ٹو سی دس سچویشن. سپریم کورٹ کا ہماری آرڈر تھا نا وہ بڑا کلیئر ہے, اور دا سیکنڈ کورٹ فار الیکشن آف دا چیف منسٹر پنجاب ان ٹرمز آف دا پروویزر ٹو آرٹیکل 130 آف دا کانسٹیٹیوشن شیل بی ہیلڈ آن فرائیڈے 22 July 2022 at 4 PM in the Punjab Assembly building. 4 بجے بڑی clear directives ہیں. The session which such poll takes place will be chaired by the Deputy Speaker of the Assembly. بڑی واضح ہدایات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, جس کو کہ پچھلے 2 گھنٹے سے فلاؤٹ کیا جا رہا ہے, جس کی کہ وائلیشن ہو رہی ہے. اور یہ کمٹمنٹ وہاں پہ حمزہ شہباز کی طرف سے بھی دی گئی تھی, چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی سب کی طرف سے یہ ایگری کیا گیا تھا, اور پھر یہ ڈائریکشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اب جس بلیٹنٹ طریقے سے یہ وائلیٹ ہو رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ جا رہی ہے, لیکن اس وائلیشن پہ جیسے اسپیکر اسد کیسر کے لیے پرزنر وین آ گئی تھی, یہاں پہ ابھی تک کچھ اس طرح کی ایڈمنسٹریشن کی پھرتیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن obviously یہ جو بھی انتخاب ہونا ہے اس کا مطلب تو صاف ہے نا کہ پنجاب کے اندر اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی دور دور تک اس کا خواب بھول جائیں. پورے ملک میں نہیں جی, سب سے بڑے صوبے کا برا حال ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ پنجاب میں تو خیر 3-4 مہینے سے مطلب یہی اب چلے گا. یہ will this end at some point؟ میرے خیال سے آج کی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی صدارت میں کانفرنس ہوئی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے, جس میں کہ ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی سارے فیصلے ہوئے ہیں. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس ملک کی سیکیورٹی سچویشن کیا ہے. تو پولیٹیکل تو یقیناً اس میں شاید ڈسکشن نہ ہوئی ہو, لیکن اگر اس کے بعد کوئی سچویشن ایوالو ہوتی ہے تو ملک بھر میں
سیکیورٹی سچویشن بھی آ سکتی ہے. تو کافی اہم آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی زیر صدارت کانفرنس. ظاہر ہے جی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ اگر اس کسی نے طرح وہ مطلب لائٹسٹ ورڈ پر بھیجا کہ وہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں نا مزاری صاحب, ان کے چونکہ بال بہت زیادہ ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو برش دیم. یہ تو پونی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میرے سے میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتاؤں آپ کو, اگر تو خط جعلی اصلی ہے تو دکھا دینا, اور اجلاس شروع نہیں ہو رہا تو ڈپٹی اسپیکر ایکچولی اپوزیشن حمزہ شہباز نون کی سائڈ پہ نہیں, وہ اس لیے پھر انتظار کرنے کے حمزہ یہ وہ جو مونس سے لے گئے ہیں جو خبر لگی کہ کوئی ویڈیو پیغام لے کر آئیں گے, تو پھر شاید ممکن ہے کہ وہ والی تھیوری ٹھیک ہو جو اسد عمر صاحب نے جس کے اشارہ کیا کہ وہ اب انتظار کر رہے ہیں ایسا کہ کوئی ویڈیو پیغام آ جائے تاکہ رولنگ دینے میں ان کو آسانی. دیکھیں اور ایسا بھی ہے کہ آپ بریک میں کہتے ہیں, پروگرام میں کہتے ہیں کہ جعلی خط سائن کرا لیا, چودھری شجاعت صاحب پڑھ نہیں سکتے. ابھی بول رہے تھے نہیں وہ پہلے بھی ایک دو دفعہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کروانی تھی, پھر درمیان میں رکوا دی گئی کرا کے. چودھری صاحب کی مرضی کے بغیر ان کے بچے اس طرح کا خط سائن نہیں. انہوں نے اس دن پتہ نہیں ایک ٹویٹ کا تھا تو انہوں نے کہا وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ٹویٹ نہیں ہوتی. یہ کافی دن پہلے ایک ہوا تھا. ایڈا سوکھا کام نہیں ہے کہ چودھری صاحب کو پتہ نہ ہو خط سائن کر دیں اور چودھری صاحب کو پتہ نہ ہو, پتہ سب کچھ ہوگا ان کو بھی. سر بھائی صاحب جو ایٹ سٹیک جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں نا, میں تو اس میں چودھری صاحب کی مسٹیک ہے تو بچوں کو مسٹیک ہے. اب رات آپ اندازہ کریں کہ 5-6 گھنٹے زرداری صاحب وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں. اس کا زرداری صاحب کا ایٹ دس پوائنٹ ٹائم وہاں پہ 6 گھنٹے بیٹھنا, اور پتہ نہیں باہر نکلتے ہوئے سنا کو وکٹری کا نشان بھی بناتے ہوئے گئے تھے. لیکن اگین جب یہ چیزیں ساری واضح نہیں ہوں گی, لیکن ابھی میری اطلاع کے مطابق مولانا صاحب گھر گئے ہیں اور وہ چونکہ ان کے ماموں لگتے ہیں سرٹنلی ایک انہوں نے کہا وہ عطا ادھر پھر رہا ہے وہ کس خوشی میں, تو انہوں نے کہا جی وہ بھی پھر رہے ہیں مونا صاحب, تو انہوں نے مونا صاحب کو کہا کہ آپ چلے جائیں. اب یہ بھی باتیں چل رہی ہیں. لیکن دیکھیں نا کاشف صاحب ہاؤ ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. 2.5 مہینے پہلے اسی طرح قومی اسمبلی کا اجلاس جب شروع نہیں ہو رہا تھا, پہلے یاد ہے نا آپ کو, تو جی آئین بچا لیں, آئین کی پامالی ہو رہی ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل طور پہ حق ہے, اس کو شروع کرائیں. اور ہم نے پاس برداری ہو گئی سر. یہ تو ابھی اگر 4 بجے اجلاس شروع ہو جاتا نا, آئین تو تباہ ہو جانا تھا. اب اس کو ہم بچا رہے ہیں کسی طرح زیادہ زیادہ دیر کر کے, تاکہ سپریم کورٹ کو پتا چل جائے کہ آپ جو کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں نا کانسٹیٹیوشن اور لا کے, یہاں پاکستان میں کسی کی کوئی ریٹ نہیں ہے. جس کا جتنا بڑا کرپٹ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اہمیت ہے. سو کاشف صاحب یہی وہ لوگ تھے نا, خواجہ نصیر صاحب سے پوچھ لیں پہلے, چوئی صاحب خواجہ نصیر سے ذرا پوچھ لیں کہ پارلیمنٹ یہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت کیا صورتحال ہے. جی خواجہ صاحب یہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے, یہ اجلاس شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس وقت تاخیر کی جو وجوہات ہے وہ تو کوئی سامنے نہیں آ رہی, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ دیر پہلے وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کا ڈیلیگیشن پورا کا پورا ڈپٹی اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں پر اندر کیا گفتگو ہوئی وہ گفتگو باہر نہیں آ سکی. لیکن یہی بات جو کہ اس وقت زبان زد عام ہے کہ ایک کوئی لیٹر آ رہا ہے, جس لیٹر کو جو کہ لیٹر جو ہے کاف لیگ کے سربراہ کی جانب سے لکھا گیا کہ ان کے ارکان اسمبلی کے ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہ کیے جائے. یہ بھی تمام تر باتیں جو ہے مسلم لیگ نواز کے ارکان اسمبلی پھیلا رہے ہیں کہ اس قسم کا لیٹر تھوڑی دیر میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کو پاس پہنچ گا. ڈپٹی اسپیکر کے پاس پہنچ چکا وہ اسی لیٹر کو بنیاد بناتے ہوئے وہ کوئی رولنگ دیں گے کہ یہ مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ جو ہے وہ اس میں گنے نہیں جا سکتے. اب اس ساری صورتحال کے اوپر تھوڑی دیر پہلے مونا سلائی بھی یہاں سے روانہ ہوئے ہیں, اور اس بات کا تعین ہوا ہے کہ مونا سلائی ظہور الہی روڈ پر اپنے جو بزرگ ہیں چودھری شجاعت حسین ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں عمران خان بھی لاہور میں ہی بیٹھے ہوئے, اور عمران خان کے پاس بھی ان کی سینئر قیادت ساری کی ساری موجود ہے. اب تقریباً 2.25 گھنٹے گزر چکے ہیں. 2.25 گھنٹے سے مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی ایوان کے اندر موجود ہیں, اور ایوان کے اندر انتظار کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ایوان کی کارروائی کا آغاز کیا جائے. جبکہ نواز لیگ کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ایوان میں موجود ہے, اور کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نواز جس کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ایوان میں آ چکے اسمبلی میں موجود تھے, وہ اس وقت یہاں پر آئیں اور آ کے ایوان کی کارروائی کا آغاز کرے. جبکہ دوسری جانب ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح چودھری پرویز الہی نے جب حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جا رہے تھے تو اجلاس کو طویل تر وقت کے لیے کھینچا تھا, اس وقت مسلم لیگ نواز بھی اسی قسم کی حرکتوں میں انوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ اجلاس کو کھینچا جائے, رات 6 تک یہ اجلاس چلایا جائے. جبکہ یہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ڈاکٹر بابر اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ
2 घंटे इजलास पे ताखीर करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, और इस तौहीन अदालत के हवाले से हम मुतल्लिका फोरम तक जरूर जाएंगे। ठीक है ख्वाजा नसीर, हम आपसे बाद में भी अपडेट लेते रहेंगे। तो सूरत हाल काशी साहब, बैक टू स्क्वायर वन। चौधरी साहब ने कोई अपडेट है इनके पास? कोई खबर है आपके पास चौधरी साहब? अभी मुझे किसी ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन इस खराब सेहत के बावजूद और अपने वो जो सब के बाद, आई हैव जस्ट बिन टोल्ड कि वो खुद, मैं कहते हैं आ रहा हूँ मैं असेंबली, पंजाब असेंबली में वो खुद आ रहे हैं। वो एक मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो चौधरी साहब की, बट अगर वो खुद भी आ रहे हैं ना तो इट सूट्स तहरीक इंसाफ। हाँ, बिकॉज़ वो सामने बैठकर मेरा ख्याल है ये परवेज इलाही को ये नहीं कह सकते कि इसके बहुत मुश्किल, उनके लिए बड़ा औखा काम है। देखिए खानदान के लिए एक बड़ा ऑनर है ना कि वो दूसरी दफा चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो अगर चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब चले जाएं, वो तो पिछले दिनों मूवमेंट तो उनकी रही है लाहौर से इस्लामाबाद, वो आगे पीछे जरदारी साहब के पास भी जाते रहे, वो इट बी गुड जेस्चर आई बिलीव, क्योंकि ये बात तय है कि दरमियान में कुछ लोगों ने मिसचीफ प्ले करने की कोशिश की काफली के अंदर से, और उस दिन अगर आप वो बीपर सुन लेना जो अरशद साहब के साथ चौधरी सालक ने किया था, अच्छा ये अरशद साहब पैगाम की भी आनी चाहिए। हाँ जी। 4 दफा अरशद साहब ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, किनको वोट कर रहे हैं, किनको ने कहा जी मैं तो एमएनए हूँ, जी मुझे तो नहीं पता, वो तो चौधरी साहब का फैसला, जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो मैं तो ये, तो मैं तो वो, मतलब एक होता है ना कि आपकी पार्टी के हैं, कि नहीं हमारा कैंडिडेट, यस हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही हैं और हमारी पूरी पार्टी जो है चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। बार बार अरशद साहब के पूछने के उन्होंने इसके ऊपर जवाब बिल्कुल उन्होंने ये कहा जी कर रही होंगे, मुझे तो नहीं पता, मैं तो एमएनए हूँ, मेरा तो कोई लेना देना नहीं इस काम से। दिस इज समथिंग विच शोज के किसी ना किसी सतह के ऊपर वो जो दिल के अंदर होना है, चोर कोई बैठा हुआ था जिसकी वजह से वो ओपनली वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में अगर ये बयान हो जाता है या जो सब खुद चले जाते हैं, दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो रही है, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि 7-7:30 बजे तक ये सारा मामला रैप अप हो जाएगा, जो जिस तरफ भी जिस करवट भी ऊंट ने बैठना है वो बैठ जाएगा ना। अगर हमजा साहब ने, क्या इजलास शुरू होने वाला है? ओके सर, थैंक यू जी। चौधरी साहब, कोई खबर है आपके पास? जी इस्लामाबाद स्टूडियो हम आपको इंटरप्ट करेंगे, यहाँ पर हम खबर शामिल करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही के साथ हूँ, खत से मुतालिक बातें झूठ का पलंदा है, परवेज इलाही के खिलाफ कोई लेटर जारी नहीं किया। ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा मजीद क्या कहना था चौधरी साहब का? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त ये 2 घंटे हो गए असेंबली का इजलास डिले हो रहा है और लेट कर रहे हैं, और वहाँ पे एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि जी एक लेटर अपना जारी हुआ है चौधरी शुजात की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि ये 10 अरकान असेंबली उसको वोट देंगे, जिस पर की बिल्कुल वजाहत की है चौधरी शाह साहब ने, वजाहती बयान दिया, और मुनस इलाही अभी उनके पास मौजूद है। उन्होंने कह दिया है कि ऐसा कोई ना मैंने लेटर जारी किया है, ना कभी मैं ऐसा सोच सकता हूँ। मैंने पहले भी वजाहती बयान जारी कर चुका हूँ कि मैं चौधरी परवेज इलाही के साथ हूँ और चौधरी परवेज इलाही के साथ रहूंगा, और मेरे जितने अरकान असेंबली है वो चौधरी परवेज इलाही को ही वोट देंगे, 10 के 10 अरकान असेंबली। इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है और झूठ है, और ये जो इजलास की कार्रवाई इस बहाने लेट की जा रही है, मैं समझता हूँ ये भी सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है। बड़ा बुनियाद चौधरी शुजात ने बात कर दी है। इसके बाद मेरा ख्याल में कोई ऐसा नहीं रह गया, अगर कोई जाली लेटर को अपनी तरफ से देगा कोई पार्टी का मेंबर या रुकन, वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद होगा। ये बिल्कुल चौधरी शुजात साहब ने मुनस इलाही से इसकी बगैर गुफ्तगू भी की है और उसे कह दिया है कि मैं बिल्कुल साथ हूँ और इनके साथ ही रहूंगा, और मैं इसकी कई दफा वजाहत कर चुका हूँ। आसिफ जरदारी के हवाले से उनका उन्होंने मुझे आए थे, मेरे साथ बातचीत दूर की थी, लेकिन मैंने उनको भी 2 टोक अल्फाज में कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल 3 दफा आया और तीनों दफा मैंने यही बयान दिया है कि मैं बिल्कुल साथ हूँ और मैं चौधरी परवेज इलाही कभी सोचा ही नहीं जा सकता। तो इसके बावजूद जब कोई अपने तरफ से अगर कोई अच्छी बात होती तो कल सामने आया थी, तो आसिफ जरदारी सामने लाते। अगर कोई बेबुनियाद जाली लेटर की कोई बातें या कोई अफवाहें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल झूठ साफ करना है। इसकी मैं बिल्कुल बात नहीं है कि जो मेरे बारे में कहा जा रहा है वो मैं बिल्कुल अपनी पार्टी का सरबराह होने की हैसियत से बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात की है। तो मैं समझता हूँ इसके बाद बिल्कुल इस तरह की अफवाहें चलाना या ठीक है। तारिक मुनीर भट्ट हमें ये बता रहे हैं कि परवेज इलाही के खिलाफ कोई लेटर जारी नहीं किया, चौधरी शुजात हुसैन साहब ये कह रहे हैं। जबकि इस हवाले से ये खबर भी सामने आ रही थी कि मुनस इलाही पंजाब असेंबली से रवाना हुए अपने घर की जानिब, ताकि इस खबर की तरदीद की जा सके जो खत से मुतालिक ये खबर सामने आ रही थी कि एक खत जारी किया गया जिसकी वजह से तशवीश भी थी हर जगह पर, और मुमकिन झूठे खत के हवाले से वीडियो पैगाम भी बनाया जा सकता है और इस जो खदशा था इसको दूर किया जा सकता है।
इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन ये कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि परवेज इलाही के खिलाफ कोई लेटर जारी किया जाए। परवेज इलाही के साथ हूँ, खत से मुतालिक बातें झूठ का पलंदा हैं और चौधरी शुजात काफली अरकान को परवेज इलाही को वोट देने का पैगाम देंगे। एक इस हवाले से वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया जाएगा। एक बार फिर चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ओवर टू यू मारिया। जी बहुत शुक्रिया। सो अब मामला क्लियर हो गया जनाब। काशिफ साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने वीडियो पे आके कह दिया है कि हमारे कैंडिडेट परवेज इलाही साहब एज एक्सपेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एपिक लेवल का बिट्रेयल होता अगर वो फैमिली खानदान टूटने वाली बात है ना, इससे कम क्या होता। दिल नहीं होता, ये भी याद रखिएगा हमेशा। एक और खबर कि आसिफ अली जरदारी साहब रवाना हो गए हैं एक दफा फिर चौधरी शुजात साहब से मुलाकात के लिए, उनको घर जाने। अनबिलीवेबल, यानी भाई वोटिंग करवाएं, अब खत्म करें इस मामले को। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखना है जितनी देर तक हम रख सकते हैं भाई। उसके बाद अगर बन भी गई हुकूमत हमजा साहब की, फिर भी नहीं स्टेबिलिटी रहनी है। क्लियर वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ब्लेटेंट वायलेशन, रिटन ऑर्डर है जिसपे एग्री हुआ था। और चौधरी साहब मीनवाइल ट्रांसमिशन के दरमियान अपनी खबरें हासिल कर रहे हैं, वो कर सकते हैं हासिल, हम भी उनसे खबर लेंगे। हमने पहले भी कहा था कि पूरे पाकिस्तान में, रादर पूरी दुनिया में लोग देखते हैं एयरवाई को, तो इसी वजह से खबरें आ रही होती हैं। चौधरी साहब अपनी खबरें हासिल करके हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन वही है ना कि मसला यही है कि एट स्टेक बहुत कुछ है। PDM 13, 14, 15, 16 जितनी भी जमातें हैं, अगर पंजाब गिरता है तो इसका मतलब यह है कि उनका जो उन्होंने जो गरोंदा बनाया था, जो उन्होंने गुलशन सजाया था, उसके अंदर गुलजार उन्होंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ लगाए गए थे, कुछ फल फूल जो उनको मिलने थे, तो वो सब कुछ जो है वो अब नजर आ रहा है। वो दीवार गिरती हुई नजर आ रही है, वो जो गुलजार है ये खत्म हो रहा है, तो ये सब नजर आएगा आते हुए। तो वो हर वो जो एक्शन करने के लिए तैयार है। वो एक अंग्रेजी में कहते हैं कि स्कॉच एज पॉलिसी, अब वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर जाने के लिए तैयार है। पॉलिसी ये है कि असी नहीं तो कोई भी नहीं। अब वो जो ग्राउंड है वो उसको उखाड़ने का, पिच उखाड़ने की बात करें। चौधरी साहब क्या फोन पे खबर ली आपने जो हमारी, आपको यहाँ पर इंटरप्ट करेंगे और खबर शेयर करेंगे। नून लीग पार्टी अहदेदारों की कारकुनान को पंजाब असेंबली पहुंचने की हिदायत। नून लीग के व्हाट्सएप ग्रुप में कारकुनान को असेंबली पहुंचने की हिदायत की है, ये खबर सामने आई है। और आपको बताएं कि नून लीग पार्टी अहदेदारों की कारकुनान को पंजाब असेंबली पहुंचने की हिदायत। 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया, इजलास शुरू नहीं हो सका। और ये भी खबर अब आ रही है ज़राए से कि नून लीग के व्हाट्सएप ग्रुप में कारकुनान को असेंबली पहुंचने की हिदायत की गई है। और एक और खबर शामिल करते हैं। आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए रवाना हो गए हैं, जिस दौरान हम देख रहे हैं कि जब ताखीर का हुआ है, इजलास ताखीर का शिकार हुआ है, उस दौरान आसिफ अली जरदारी एक बार फिर अपनी कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मरतबा फिर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह की जानिब रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब ये भी हम सुन रहे थे कि खत की बाज़गश्त दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से तशवीश भी पाई जा रही है। और उस तशवीश को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए मोनिस इलाही भी पहुंचे थे चौधरी शुजात हुसैन की तरफ, और वहां जाकर एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया जाएगा ताकि उस खत की तरदीद हो सके। इसी दौरान चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर रवाना हो गए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि कल भी वो तवील मुलाकात करते रहे, लेकिन उनकी कोशिशें बेसुध रहीं। और इस हवाले से अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। एक बार फिर इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पर स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। जनाब वापस हम आ जाते हैं। चौधरी साहब वापस हम आ चुके हैं लाइव। ये मुलाकात जरदारी साहब दोबारा चौधरी शुजात साहब से जो करने जा रहे हैं, इसमें ऐसा क्या बदल जाएगा जबकि वीडियो सामने आ गई? Nothing to do with the ongoing exercise in Punjab Assembly. In a couple of minutes we understand that Punjab Assembly will be in session and voting will be done, and most probably Parvez Illahi will be elected. Why most probably? Still most probably. Why not? Until it happens, you see. How can we? बड़ी खबर दे रहे हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब के अब से कुछ देर बाद पंजाब असेंबली का इजलास दोबारा शुरू। Can it have nothing to do with this? जब जरदारी साहब का शुजात साहब से इस वक्त मिलने के और क्या वजह हो सकती है, और क्या और क्या डिस्कस करेंगे अभी आज? नहीं, जरदारी साहब अगले अपने प्लान डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कि किस तरह मुझे 25-30 सीटें पंजाब से मिल जाएं तो मैं सिंध तो को कंसोलिडेट कर लूं और अगली गवर्नमेंट में अपने आप को और अपने बेटे को इंस्टॉल करा लूं। उनको नहीं, उनका ये उनकी अब ये पक्की राय बन गई है कि नून लीग के पल्ले कुछ नहीं, और पंजाब इज अप फॉर ग्रैब्स। जी
اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مستقبل کے منظرنامے کے لیے جا رہے ہیں آپ وہ اگلے کل 2023 کے بعد کا یہ جو بھی اب الیکشن ہوگا رات وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ سالک کو وزیر اعظم بنا لیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر سے شروع ہوا پھر وزیر اعظم بنا دو پرویز لائی کو وزیر اعظم لیکن ہمارے ساتھ مل کے یعنی اب گیم جو ہے نا کریں. اب وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ عمران خان ڈزنٹ وانٹ اٹ. خان صاحب نے ساری کھچڑی جڑی ہے نا واسطے پکائی تھی جتنی خان صاحب نے 100 دن میں چلائی ہے. اگر یہ 4 سال میں اتنے دن اپنے وہ کو چور جو تھے چکے ان کو گلے میں رسا ڈالتے اور گڈ گورننس پر توجہ دیتے تو میرا خیال ہے پاکستان آج یہ صورتحال نہ دے. اچھا ٹیکنیکل پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتی ہوں. جیسے وفاقی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے وہ اپنی جو سارے طاقت تھی وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو دی اور اس کے بعد وہ رولنگ دی گئی. ابھی اس کرنٹ سینیریو میں جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ رولنگ دینے کی ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس اختیار ہے یا وہ خالی کاؤنٹنگ کرائیں گے؟ سوری ٹیکنیکل آپ جواب دیجیے کہ جو خبر یہ آ رہی ہے کیونکہ ساری رات انتظار کرتے رہے زرداری صاحب کے ملاقات مونس سے یا پرویز لائی سے ہو جائے, وہ چلے گئے ہوٹل تو جو ہی ان کو پتا چلا وہ پہنچے تو وہ بھی فوراً سے پہلے پہنچ گئے. تو یہ زرداری صاحب ملاقات شجاع کر کے جائیں گے, ان سے ملنا چاہتے ہیں, مونس لائی سے ملنا آصف زرداری شہباز اسپیڈ سے پہنچ گئے ہیں شجاع حسین کے پاس, ملاقات کر تینوں سیاستدانوں کے نام جو رولنگ ہے اس حوالے سے ڈپٹی اسپیکر رولنگ بالکل دے سکتے ہیں, لیکن اس کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی؟ جس طرح قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس کے باقاعدہ آرڈر بھی آیا جس سے کہا گیا کہ انلیگل تھی, انکانسٹیٹیوشنل تھی, اور آرٹیکل 69 کی جو بار ہے اس کو کراس کیا جوڈیشل ریویو کے ذریعے جو سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں اس حوالے سے لکھا. تو پاسبلٹی تو بالکل ہے, پاورز بھی ہیں ڈپٹی اسپیکر کی, لیکن وہ لیگل چیلنج ہوگا. اور اب جو چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ 17 جولائی کو جو ریزلٹس آئے ایک واضح برتری نظر آ رہی ہے, اور جس طرح سے قومی اسمبلی میں ہوا نون لیگ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور اطلاعات ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے باہر بھی نون لیگ کے کافی سارے ورکرز اس وقت جمع ہوئے ہوئے ہیں. اب وہ کس لیے جمع ہوئے ہوئے ہیں سر؟ ہوئے نہیں, ابھی اور ان کو پہنچو سارے, مزید اور کو کال دے دی گئی ہے جی. تو اب اگر وہاں عمران خان پہنچ جائے اسمبلی میں تو یہ یہاں کیا ہوگا؟ تماشا لگواتے ہیں. تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے, روک لیں اس سے پہلے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ یہ وزیر اعلیٰ بند بھی گئے حمزہ شہباز, اگین ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, اس کا سٹل یہ مطلب نہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. عوام نے تو اپنا ایک دے دیا ہے نا, اپنی رائے دے دی ہے. پنجاب کے حوالے سے نمبرز آپ کے پاس بڑے واضح ہیں. اب اس کے بعد آپ بیک ڈور جتنی بھی ڈیلز کر رہے ہیں, یا زرداری صاحب بار بار جا رہے ہیں چودھری شجاعت کے پاس کہ جی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کیا جائے, میرے خیال عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی جو واضح برتری اور نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور مراد سعید صاحب ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پہ ہیں. سو السلام علیکم مراد. جی السلام علیکم. جی ابھی تک کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کیا اجلاس شروع ہونے والا ہے؟ کوئی انٹیمیٹ کیا گیا جی کہ یہ اجلاس کوئی اس کے آغاز کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیے یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ 4 بجے اجلاس ہونا تھا اور 2.5 گھنٹے گزرنے کے باوجود, اور اس میں سپریم کورٹ کے عدالت کے واضح احکامات بھی ہے. تو ایک تو کنٹیمپٹ کیا ان کے اوپر لگے گا, اور دوسرا یہ کہ نمبر تحریک انصاف کے پورے ہے, لہذا یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. جتنے بھی ان کے حربے تھے انہوں نے 17 جولائی کے الیکشن میں استعمال کیے, لیکن قوم نے ان کے تمام حربے ناکام بنا دیے. اور اب جو یہ میں مناظر دیکھ رہا ہوں, یہ تماشا دیکھ رہا ہوں, تو میں تو اتنا کہوں گا کہ پھر سے مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ایک دفعہ پھر مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود 17 جولائی کو اگر عوام اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکتی ہے تو کیا وہ 22 جولائی کو خاموش رہے گی؟ کیا یہ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جس کو بھی ووٹ دیں, آپ جس کو بھی منتخب کریں, آپ تو میٹر ہی نہیں کرتے, فیصلے تو ہونے ہیں بند کمروں میں, فیصلے تو ہم نے کرنے ہیں. جی ارشد صاحب آپ کا کوئی سوال مراد سے؟ جی مراد سعید صاحب, جو آصف زرداری صاحب بار بار جا رہے ہیں چودھری شجاعت کے پاس, 4 بجے کا ٹائم تھا, ڈپٹی اسپیکر کو بڑی کلیئر ہدایات تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو رہی ہے, بلیٹنٹلی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے جو پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ بیک گراؤنڈ مینوورنگ تو نہیں ہو رہی کوئی؟ دیکھیے ارشد بھائی, کل رات آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا
کہ اس وقت آصف علی زرداری کا بار بار جانا تو نہ صرف آصف علی زرداری بلکہ بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت. بڑی کمٹمنٹس ہوئی, بڑے سٹیکس ہائی جا چکے ہیں, اور اس کے بعد جس طرح کے, کیونکہ ہر بھی چاہتے پیسے کا استعمال کرو, پیسہ کس کا, قوم کا, 40 کروڑ ایک MPA کو آفر کر کے, تو یہ ان کا پیسہ تو نہیں ہے. جو NRO2 ملا یہ وہی پیسہ ہے. دوسرا انون نمبر سے کال کرو, دھمکاؤ, جیلوں میں ڈالو, ہراساں کرو, وہ تمام حربے, تمام تدبیر ہے. جب الٹ ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جا کے منتیں کرو, کچھ بھی کرو. ایک دوسرے کو کمٹمنٹ یاد دلائی جا رہی ہے, ایک دوسرے کو ان کے سٹیکس بتائے جا رہے ہیں. اور ابھی زرداری کے جانے سے پہلے کیا کوئی ملاقات ہوئی, کیا کوئی ڈسکشن ہوئی, کیا کوئی پھر سے اسٹریٹجی بنانے کی اور اسٹریٹجی بتانے کی کوشش ہوئی؟ یہ بڑے اہم سوال ہے ارشد بھائی. اور جیسے آپ سوال پوچھتے جائیں گے میں آپ کو اور آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا. جناب آپ ان کے سوال سے آپ کچھ مطمئن جو جواب دیا انہوں نے کہ وہ بیک ڈور جو آپ بات کر رہے ہیں مینوورنگ کی, وہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے اب نظر آ گیا. اس وقت آپ کے وکلا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ اور ڈپٹی اسپیکر اگر کوئی بھی رولنگ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد حالات کیا بننے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے اپنے ورکرز کو پنجاب اسمبلی کے باہر بھی بلایا ہوا ہے, اور ابھی بقول چودھری غلام حسین مزید بھی آ رہے ہیں. دیکھیے ارشد بھائی, میں ایک تو پارٹی کا جو سٹانس ہے اور اس وقت جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ وکلاء کی مشاورت ہو گئی, عدالت جائیں گے اور کنٹیمپٹ کی جو جس طرح یہ کنٹیمپٹ کر چکے یا کر رہے ہیں اس کے اوپر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. لیکن میں آپ کو اپنی جو میرا موقف ہے اس وقت میں آپ کو وہ سامنے رکھتا ہوں ارشد بھائی. میں اس کو سب چیزوں کو کس طرح دیکھ رہا ہوں. ایک جو پوری قوم جنہوں نے لوگوں کو منتخب کیا, جب یہ مناظر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح بسوں میں لاد کے لوگوں کو وہاں پہ جمع کر کے 40 کروڑ کے آفر دے کے انون نمبر سے کال کر کے دھمکا کے, تو کیا یہ وہ پارلیمان کی بالادستی ہے؟ کیا اس کے لیے قوم جو گلیوں میں کھڑے ہو کے, قطاروں میں کھڑے ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے کریں گے؟ تو کیا اس قسم کی چیزیں کر کے وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو؟ فیصلے تو میں کرتا ہوں, فیصلے تو چند لوگ کرتے ہیں, فیصلے تو بند کمروں میں ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جب ریجیم چینج آپریشن ہوا اس میں تمام ثبوت تھے, اس میں سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس کو اسپیکر نیشنل اسمبلی مراسلہ بھی بیچتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد کی کاروائی ہو بھی رہی ہے, لیکن کس طرح پولیس وین وہاں پہ آئے, کس طرح آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے تھے, خاور بھائی بھی اس وقت وہاں پہ بیٹھے تھے, کس طرح جو لوگ وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس آئے وہ کون تھے, ان کا کیا کام تھا, پولیس وین جو آئی ان کا کیا کام تھا, کس کے کہنے پہ عدالتوں کو 12 بجے جو ہے وہ عدالتیں کھلی. یہ کیا مطلب, یہ قوم کو مزاح سمجھا ہوا ہے؟ میں ایک چیز کہہ دوں ارشد بھائی کہ آج پوری قوم کو میں ایک بات بتانا چلوں کہ عمران خان آپ کے لیے جتنا کر سکتا تھا انہوں نے کیا. عمران خان نے دنیا کے ہر فورم پہ آپ کا مقدمہ لڑا, اپنی حکومت قربان کی, اس مافیا کے خلاف کڑا رہا, اپنی حکومت قربان کی, لیکن وہ جھکے نہیں کسی کے سامنے. لیکن آج آپ کے اوپر کی بات ہو رہی ہے اور قوم جس انداز سے اٹھی ہے, نکلی ہے, یہ مزید نکلے گی. لیکن جو صورتحال پاکستان میں پیدا ہوگی اگر یہ کچھ کریں گے, یہ کسی کی بس میں نہیں ہوگا, یہ کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. یہ پھر مس کیلکولیٹ کر گئے ہیں, اس وقت بھی کیا تھا 3 اپریل کو بھی, اور آج بھی مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ بڑی خوفناک ہوگی. کارکنان بلائے جا رہے ہیں, پر بند کر دو, پہلے فورس کر دو, دھمکا دو, پھر یہاں پہ میٹنگ کر دو, اور پھر اس کے بعد کہو کہ نہیں الیکشن کی تاخیر کر دو. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ ہار چکے ہو یار, قوم نے آپ کو شکست دے دی ہے, مان لو غلطی ہو گئی ہے, غلطی کر بیٹھے تھے, غلطی آج بھی کر رہے ہو. پنجاب حکومت کس لیے حمزہ شہباز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, کیوں اتنی تگ و دوڑ, یہ کیا اہمیت ہے اس کی؟ جی سر ارشد بھائی پھر سے کہیے گا. جی میں کہہ رہا ہوں حمزہ شہباز کیوں انٹرسٹڈ ہے, آصف زرداری کیوں انٹرسٹڈ ہیں کہ پنجاب حکومت ہر حال میں انہوں نے اپنے پاس رکھنی ہے؟ دیکھیے ایک انٹرسٹ تو یہ جب حکومت میں آ رہی تھی تو وہ تو سب آپ ان کی زبانی آپ نے سنا کہ جاوید لطیف کہتا ہے کہ ہمیں مجبور کیا گیا, ہمیں ڈرایا گیا. خرم دستگیر کہتا ہے کہ اکتوبر نومبر میں 100 ججز تعینات ہونے تھے,
और हम सबको जेलों में होना था। आसिफ अली जरदारी का केस, शहबाज शरीफ का केस, FIA के वो तमाम न सिर्फ डॉक्यूमेंट बल्कि आपने वो तमाम गवाहान के इंट्रोड्यूस करके अपने प्रोग्रामों में दिखाए हैं। इनके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होना था, इनकी तो ये मजबूरियां, इनकी ये स्टेक, लेकिन कमिटमेंट हर जगह पे हो चुके हैं नाशद भाई, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट है। जरदारी ने दिसंबर में कह दिया कि हमें दोस्तों ने कहा, मुझे दोस्तों ने कहा कि हमारी मदद करो। अब वो कौन दोस्त थे क्या आपको कह रहे थे कि मदद करो? कहते कि मैंने कहा कि पहले इमरान खान को हटाओ। किसको आपने कहा कि हटाओ? वो डोनाल्ड ट्रू भी कह रहा है कि इमरान खान को हटाओ, आप भी कह रहे हो कि इमरान खान को हटाओ। चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान बैठा हुआ है, हुकूमत इमरान खान की है, तुम कह रहे हो कि हटा दो। किससे अपील कर रहे हो यार? जमहूरियत है, मजाक है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को मजाक समझा हुआ है। भेड़ बकरियों की तरह आपके चंद मिंबरान बेज़मीर हो सकते हैं, कौम खुददार है। चंद बेज़मीरों को सिंह हाउस में आप मंडी लगा के तो खरीदो फरोख्त कर सकते हो, कौम की आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। मैं फिर कह दूं, हरा दिया है कौम ने, शिकस्त दे दी है, तमाम ताकतों के बावजूद तारीख रकम कर दी है, हकीकी आजादी की तरफ बढ़ चुके हैं। यार मान लो, गलती इंसान से होती है, आप लोगों से भी हो गई है, लेकिन तमाशा तो ना बनाओ मुल्क का। इस्लामाबाद मेरा ख्याल है चॉइस आपका कोई सवाल है? चले मुराद, फिर हम थोड़ी देर बाद फिर राब्ता करते रहेंगे, देखते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो आपको यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं और यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता किया है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ का पैगाम लेकर चौधरी शुजात के घर रवाना हो गए हैं। नजीर भट्टी से मजीद तफसीलात जानते हैं। नजीर भट्टी, बताइएगा। जी, पंजाब असम्बली का इस वक्त इजलास के लिए जो PTI और क्यू लीग के अरकान है वो पहुंच चुके हैं पंजाब असम्बली में, लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है वो बड़ी अजीब है कि चौधरी शुजात के साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पहले भी 4 मुलाकातें की हैं, अभी फिर उनसे मुलाकात करने के लिए जो है वो पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने पहले मियां नवाज शरीफ से भी उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई कि पंजाब का जो वज़ीर आला का इंतखाब है इसके हवाले से उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, लिहाजा नवाज शरीफ का पैगाम लेकर चौधरी शुजात के पास जो है वो आसिफ अली जरदारी पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि एक खत है जो कि चौधरी शुजात हुसैन ने डिप्टी स्पीकर के नाम लिखा है कि उनकी पार्टी, चूंकि वो पार्टी सरबराह हैं, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज को जब वो सपोर्ट करेंगे। ये वो सूरत हाल है जिसमें कि काफी गंभीर इस वक्त सूरत हाल जो है वो पंजाब। ठीक है नजीर भट्टी, शुक्रिया आपका। और एक बार फिर इस्लामाबाद चलेंगे। ओवर टू यू मारियन नसीम। ये सूरत हाल है भाई। अब वो मुनिस इलाही और चौधरी शुजात साहब के दरमियान अब सारी बहस मैच फंस गया इस वक्त। खबर यही आ रही। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का इस दौरान आसिफ अली जरदारी साहब से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। इस दौरान नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, और जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर ही गए चौधरी शुजात साहब के घर। मुनिस साहब भी वहीं पे हैं। चौधरी साहब का एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने की भी बाज़गश्त आ रही है कि वो किसी वीडियो बयान में अपनी क्लैरिफिकेशन दे देंगे, और वो मुनिस साहब के पास है वो है। अभी एक और भी खबर आ रही है, जो मामला वो खत का था ना वो काफ़ी सीरियस है। और एक और इतलात ये भी आ रही हैं कि इतला आ रही है कि शायद परवेज़ इलाही साहब को भी जाके एक दफ़ा मिलना ना पड़ जाए शुजात साहब से, चौधरी शुजात साहब के साथ, क्योंकि वो जो मामला वही है कि जो जरदारी साहब अभी गए हैं नवाज शरीफ का को पैगाम लेके, तो एक खबर है कि कुछ ताकतें जो जाहिर है ये गुलो गुलजार जो सजाया गया था, ये सारा माहौल बनाया गया था, तो ये जो पोस्ट इलेक्शन सिनारियो ना उस हवाले से भी कुछ वादे वहीद के, कुछ एश्योरेंसेस, कुछ गारंटीज के ये मामला हो जाता है तो उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना, तो चीज़ें काफ़ी एट स्टेक हैं। और मेरे ख्याल में जितना हम कह रहे थे ना कल से तो यही लग रहा था जैसे बड़ा आसान है, जैसे वॉक इन द पार्क है, जाएंगे आराम से 188 के लोग हैं वो निकल जाएंगे सारा कर करा के, तो वो गेम सादा मामला नहीं है। गेम वो उसमें अच्छी खासी उन्होंने फंसाई हुई है जो है ना, वो बदामी साहब वो शेर पूरा कर दीजिएगा, वो मैंने लिखा तो है। कौन सा? कि उस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की जीता तो मैं तेरा, हारा तो तू मेरी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। यानी दो बहुत आपको शेर के मामले में ही इज मोर प्रिसाइज, लेकिन मैंने खुलासा मेरे अल्फाज मुख्तलिफ बात है। तौर पर ये है कि वो जो प्यार की बाजी जो खेल रहे हैं ना, वो प्यार की बाजी इस शर्त पे खेल रहे हैं कि भैया दोनों सूरतों में ना हारे या जीतें, ये जो है ना पिया जो है वो बस मानी बाए
ٹھیک ہے. اب وہ یہ جو معاملہ ہے میرا پیا جو گھر ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ اطلاع آنی شروع ہو گئی کہ اجلاس تھوڑی دیر میں شروع ہو گیا جو آپ کو بتائی تھی. جی جی ہاں. قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاع صاحب کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا جائے گا. ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مونس الائی صاحب پہنچے تھے, اب اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کوئی ویڈیو پیغام اپنے ساتھ لاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. صحیح. شام 4 بجے مریم بی بی نے ٹویٹ بھی کی ہے, مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این ہیز ناٹ فارگاٹن دا ٹریٹمنٹ میٹڈ آؤٹ ٹو دیم. ناؤ دا رول آف دا گیم ول بی سیم فار ایوری ون ایلس. پی ایم ایل این نوز ہاؤ ٹو پلے اٹ بیٹر انشاءاللہ. ادھر چل رہے وہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. اسکاچڈ ارتھ پالیسی. وی آر آفٹر دی آرمی ناؤ اگین. انہوں نے کہا کہ جی اب نہ اسی جڑا نا اسی نال وکٹاں نہیں چکنیاں. اچھا وی ول جسٹ وہ جو پچ ہے نا اس کو بھی کھودا جائے گا بھرپور طریقے سے. گاؤں کی مثال ہم چھوٹے تھے نا, گاؤں کے اندر وہ جو کاشف صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا, وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا وکٹیں لے کے بھاگ جانا, ایک ہوتا ہے پچ کھود دینا. تو کچھ جو بیچارے زیادہ تنگ آ جاتے نا پچ کھود کے رات کو پچ کے اوپر کچھ کر جایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کاشف صاحب؟ نہیں یاد ہے. کاشف صاحب کرکٹ کھیلی ہے, کاشف صاحب کو اس چیز کا پتا ہے گاؤں کے اندر. یہ کیوں کاشف بھائی؟ تو وہ آپ نے یہ ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جتنی گندی ہوتی ہے گیم ہو جائے. اسمبلی چلے گئے ہوتے بندے. یعنی کاشف صاحب وہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کی طرف جو ہے پی ایم ایل این حسن کا واپس. ٹویٹ دیکھیں, ہمارے جو رپورٹر ہیں جس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بحث بھی کی تھی کہ ایک پیغام بھیجا گیا ہے کہ یا تو لیول پلینگ فیلڈ دیں یا پھر ویل ٹیک آن ایوری بڈی. سو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیں, ان کے کیسز ختم ہوں, وہ لیڈ کریں مسلم لیگ نون کو الیکشنز میں. ورنہ وہ جو ووٹ کو عزت دو والا طریقہ کار ہے اور بیانیاں ہیں وہ لے کر واپس ہو جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ. یہ خبر ہے ویسے جو لیکن حسن ایوب وہ یہ بھی کہتے ہیں نا پی ایم ایل این والے ساتھ ساتھ کہ بھئی اتنی سختی جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی خان صاحب کے ساتھ نہیں کی گئی اس طرح سے, جس طرح سے ایک طریقہ کار تو طاقتوں کا جب وہ ٹھان لیں جی کسی کو سزا دینی. کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. ویسے چھتر نہیں خان صاحب پڑے گا. کہتے ہیں نا نیوٹرل, وہ کہتے یہ نہیں کہتے نیوٹرل ہو جائیں, وہ کہتے ہیں آپ جو ہمارے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ان پہ ہاتھ ہولہ رکھا نا آپ نے, یہ بھی تو ان کا دکھ ہے نا. ضروری نہیں کہ خالی یہ نواز شریف کے کیسز والی بات ہو. حکومت میں کون ہے, انہوں نے پورا ٹل کا زور لگا لیا کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایک کیس نکلا ہے کرپشن کا, نہیں نکال سکے. جب کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے عمران خان کے خلاف تو کیسے آپ نے پکڑنا ہے؟ 15 آپ نے ایف آئی آرز کر دی اس کے اوپر, 7 آرٹیکل 6 کے لیے کمیٹی بنا دی. عمران خان تو کہتا ہے نا کہ بنائیں جی آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنائیں. فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ جناب آپ کے جو رسے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. یہ ساری کنسیڈریشن کی ہیں, یہ ساری چیزیں سوچی گئیں, لیکن مسئلہ ہے ادھر تو کرپشن کے کیسز. وہ کہتے ہیں جو سپورٹ سٹرکچر ہے وہ بھی ڈسمینٹل نہیں کیا نا انہوں نے. جو حکومت نے آ کے بتا دیتے کا مارجن دیا کہ کھیلو تھوڑا ہلکا ہلکی ٹک ٹک کرو. کون سی حرکت ہے جو انہوں نے نہیں کی, جو اپنی اولڈ پلے بک انہوں نے استعمال نہیں کی؟ سیاسی قیادت کے خلاف مقدمے, دہشت گردی کے مقدمے, صحافیوں کے اوپر مقدمے, دھمکیاں, باقی حملے وغیرہ, وہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہے. یوز آف دا اسٹیٹ مشینری کیسے کی ہے, جس طرح سے پارلیمنٹ سے جو کہانی 9 اپریل سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد پچھلے 100 دن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے زیادہ آپ کو کوئی فاشسٹ حکومت کی ٹیکٹکس نظر آئی ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اور پوری اسٹیٹ مشینری ایک طرف. مسئلہ یہاں پہ صرف آیا ہے, جو چینج آئی ہے کہ لوگ جو تھے اب لوگوں کو بھی مینیپولیٹ کیا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. کس نے, کون سا سپورٹ سٹرکچر ہے جو لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے؟ 17 جولائی کو تمام تر دھاندلی کی کوششوں کے باوجود ووٹر ٹرن آؤٹ 50% رہا. اگر کوئی 20-25% ہوتا جیسے اکثر بائی الیکشنز میں ہوتا ہے تو یہ آپ کو ریزلٹس آج مختلف نظر آتے, کیونکہ پورا جو نظام ہے اسٹیٹ مشینری اس نے کیلکولیشن 20 سے 25% کہ اچھا یار عمران خان نے اتنی ریلی کی ہے تو 20 کی بجائے 25% ہو جائے گا ٹرن آؤٹ. جب 50% ٹرن آؤٹ نکل گیا اور اتنا زیادہ لوگوں نے آ کے ووٹ ڈالا تو آپ کا دھاندلی کرنے کی جو مارجن ہے وہ کافی. بالکل کیا نام ہے شریف صاحب 100% درست فرما رہے ہیں. یہ جو دھاندلی اور یہ دھاندلا, یہ ملک کی تباہی کا جو 100% ان کی ناکامی ہوئی ہے وہ پنجاب کے بہادر لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو ناکام کرایا. ورنہ یہ اسٹفنگ بھی ہو گئی تھی, 20,000 ووٹ جعلی جو پکڑے بھی جا چکے ہیں, ہر حلقے انہوں نے 10-15,000 ووٹ بھی بھیجا, لیکن لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے تو ان کے تمام ارادے جو ہے وہ
وائلنس کا پلان بنایا تھا، آپ نے خبر دی تھی. اب یہ پھر جو وہاں جمع کرے لوگ، ابھی میں نے پھر پوچھا لکھ کے تو کہتے جی کسی کو یعنی ریاست کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کچھ لیں گے. لیکن دیکھیں ہم نے ماضی میں گومن صاحب دیکھا مریم صاحبہ نے ماریا اس ٹائم تک ہم فارغ ہوں گے. ہاں کوئی اور 2 بجے انہوں نے مجھ سے کہا میکسیمم 7 بجے. یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کب تک، میں نے کتنے بجے تک ہے یار، انہوں نے کہا میکسیمم 7. میں نے کہا اوکے بہت ہو گیا تو 8 بجے بچ جائیں گے. آپ پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا میرا تو تھوڑا سا ہی تھا، اس پروسیس سے اعتبار اٹھ گیا جو صبح سے ہو رہا ہے. لیکن ٹاک فائٹ یعنی کہ پہلے جب یہ اٹ مینس کہ یہ کام کرتا ہے گومن صاحب کہ اگر آپ ایک مزاحمت کریں اس کے بعد پھر اگلے بھی ٹیبل پہ آ کے مفاہمت کرتے ہیں. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ پی ایم ایل این اس موڈ میں جا رہی ہے، خان صاحب واپس اس موڈ میں جا رہے ہیں کہ ہم نے نام نہیں لینے. انہوں نے ڈائریکٹو دیا نا اپنی جماعت کے لوگوں کو باقاعدہ، تو یہ سوئچ ہونے لگے رول آنے والے چند ہفتوں میں. دیکھیے کور کمیٹی میں کہا تھا 18 تاریخ تھوڑی دیر کے لیے نا یہ جو بیانیہ ہے پہلے نون لیگ نے اپنایا، پھر عمران خان صاحب نے اپنایا، اس کے بعد پھر دونوں پارٹیز جو ہے نا عوام میں گئے، ٹھیک ہو گیا. ایونچولی جانا کدھر ہے؟ آپ نے لڑائی ختم کہاں پہ کرنی ہے؟ بیلٹ باکس پہ، بیلٹ باکس کے اوپر. اب بیلٹ باکس کے اوپر آپ اپنا بیانیہ لے جائیں، ٹھیک ہے. اور عمران خان یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آئیں میرے پاس، میرے ساتھ بیٹھیں، الیکٹورل ریفارمز کر لیں، جو بھی آپ نے معاملہ طے کرنے ہیں کرتے ہیں، اور الیکشن میں جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے باوجود اگر اس کے بغیر آپ یہ لڑائی کسی اور سطح کے اوپر اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا انجام یہی ہوگا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ ابھی تک یہ معاملہ ختم ہو جانے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے. ابھی خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ جو سیشن ہے وہ شروع ہو گیا اور ہار جیت وہ ابھی تھوڑی دیر کے اندر پتہ چل جائے گی. لیکن سوال میرے خیال میں جو بار بار اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے، ایک چیز ریٹن آن دا وال ہے، 17 جولائی کو ایک فیصلہ آ گیا ہے، تو اس کو کھینچ کے اب کہاں لے کے جائیں گے؟ اب کتنا کھینچتے ہیں، کتنا وہ اسے کو کیا مائلیج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. مریم صاحبہ کا جو ابھی بیان ہے میرے خیال میں اس دن انہوں نے بیان دیا تھا نا بڑا گریسفلی ایکسیپٹ کر لیا تھا، اسی پہ قائم رہتی تو میرے خیال میں بہت اچھا تھا کہ ہم کھیلیں گے، ہم وہی گیم کھیلیں گے جو آپ کھیلتے رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے آپ جیتے ہیں. ابھی جو خبر لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی کچھ مشاورت شروع کر دی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر آج کے اجلاس میں، جو بھی وہ قانونی طریقہ یا کوئی بھی اس میں لوپ ہول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے شاید آج اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی تک لیٹس سی کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات ماری اب بڑے واضح لکھے ہیں. 4 بجے ووٹنگ کا پروسیس ہوگا، شروع ہوگا. ووٹنگ کا پروسیس اب تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے. بلیٹنٹ کنٹیمپٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں پہ ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، کلیئر ڈائریکشن. محمد صاحب مین وائل آپ کو عدیل راجہ صاحب نے یاد فرمایا وہ کیا آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچیں، شاید کوئی اگلا کوئی لائیو عمل طے کرنا ہے. آپ بے شک لائیو اپنا مائک اٹھا سکتے ہیں. میں جاتے وہ خبر آپ کو الوداعی پیغام دیتے ہوئے کہ وہ جو لیٹر ہے نا وہ مینج ہو چکا ہوا ہے اور وہ لیٹر ایک کروشل جو ہے وہ کردار ادا کرے گا آج کی اس گیم میں. یہ بات یاد رکھیے گا تمام، میں چونکہ میرے سارے سینئرز ہیں میں نے اسی پہ بات کی تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لیٹر لکھا جا چکا ہوا ہے. لیٹر میں شاید کسی سطح کے اوپر چودھری صاحب کی بھی کوئی مرضی ہے یا کیا نہیں ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر چودھری صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا لیٹر. آپ ابھی اگر ہوتا تو ابھی تک کلیریفیکیشن آ چکی. تو اب تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں سر. چلیں جی صاحب آپ اسٹل بار ملتے ہیں دوبارہ کاف لیگ دوبارہ سینٹر آف ایکشن میں کاشف صاحب ان کے 10 ووٹ وہ بڑے زیادہ امپورٹنٹ دوبارہ وہ خط ہے نہیں ہے، وہ ویڈیو نہیں ہے. مطلب کہ پچھلے 2 گھنٹے سے پاکستانی سیاست خط اور ویڈیو کے درمیان ڈوبی ہوئی. جی کاشف صاحب میں تو نہیں جانتا سر مونس لائی کیا کر رہا ہے، لیکن بات کر کے تو چیک کر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں خون سے کیا گاڑھا ہوتا ہے. something is thicker than blood. I don't get the اور ابھی ماریا کہتی نا ہم یہ بات پہ سرپرائز ہو رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ فیملی کے اندر یہ سارا کچھ ہو جائے. بٹ میں نے جیسے اس وقت کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، سیاست اس طرح نہیں ہوتی. مطلب پرویز اگر تو یہ ڈائریکشن ایشو کر دیا ہے، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ چودھری شجاعت صاحب ان کو کچھ نہیں ملنا اس سے. وزیر اعلیٰ تو مسلم لیگ نون کا بنا. جی لیکن آگے شجاعت صاحب کی اولاد کا فیوچر، مطلب یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یہ تو ویسے بھی ٹاکنگ ٹرمز پہ بہت کم تھے جو نیکسٹ جنریشن ہے. جی لیکن انہوں نے سیاست کو ترجیح دی ہے کسی بھی ایسی چیز سے. یعنی
फैमिली टाइज से ज्यादा सियासत को तरजीह दिया, पॉलिटिकल डिसीजन, ही हैज मेड दिस डिसीजन। अच्छा, हसन अयूब लाइन पे है हमारे रिपोर्टर, ट्वीट्स वगैरह। हसन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हसन, एक तो ये बताएं अगर इस मौजूदा सूरत हाल पे कोई अपडेट हो, और ये फिर अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी एक ट्वीट आया है, तो क्या मुस्लिम लीग नून का कैंप क्या सोच रहा है? इस ट्वीट का क्या मतलब है जो मरियम बीबी ने किया है अभी? देखिए, ये तो मरियम नवाज साहिबा ही बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि इसका मकसद ये है, और उन्होंने तो यही कहा है कि जो गेम के जो रूल्स हैं वो तो तय किए थे तहरीक इंसाफ ने, अब उन्हीं के तहत खेला जाएगा। यानी शायद उनका मतलब ये है कि रात 12 बजा दिए थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी, तो यहाँ पर जो वज़ारत आला का इलेक्शन है इसमें भी शायद जो वो ताखीर हो रही है, तो पेशेंस जो है वो शो करें। लेकिन बहरहाल ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं उनकी उन्होंने जो परवेज इलाही की जो दरख्वास्त की उसके ऊपर जब समाअत की थी, उस पर दो अल्फाज से जस्टिस इजाजुल हसन साहब की, उन्होंने कहा कि हमारी जो निगाह है वो सिलेक्शन के ऊपर मरकूज है और हम देख रहे हैं। तो यानी मतलब क्या कर सकती है मुस्लिम लीग नवाज? ताखीर से कुछ हासिल तो नहीं होगा। नंबर गेम अगर हो तो फिर उसके साथ तो आप कर सकते हैं, और अगर नंबर गेम नहीं है तो फिर जो है वो आप आज का दिन गुजार सकते हैं, मे बी 10 दिन गुजार देंगे, लेकिन उसके बाद बहरहाल जिसके पास अक्सरियत होती है उसी का ही इंतखाब होना होगा पंजाब में। ताहम जो इस वक्त अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, और जो उन लोगों से मेरी बात हुई है वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो कह रहे हैं कि रात 12 बजे तक हम बैठे हुए हैं, तो अब देखते हैं कि ये कब जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वो इजलास शुरू करते हैं। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन। अब कोई सवाल नहीं हसन अयूब से? थैंक यू हसन। परवेज इलाही साहब की हिमायत से इनकार कर दिया, ये आपकी खबर है। तो परवेज इलाही की गेम तो इसका मतलब रूल गेम चेंज हो गया, मैं नहीं मानता। अगर ये बात तक नहीं मान रहे चौधरी साहब, तो नए रूल्स ऑफ गेम क्या है फिर? अगर चेंज हुए तो नए रूल्स ऑफ गेम मेरे ख्याल से आज जो सिक्योरिटी के हवाले से एक मीटिंग हुई है, इंतहाई अहम मीटिंग थी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, और उसके बाद अभी ये वाली सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन्हें लोग आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, और इस सारे पे अब जो पब्लिक रिएक्शन है वो किस तरह का आता है, कैसे आगे चीज़ें चलती हैं। आईनी और कानूनी बैटल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे मामले पे नज़र रखी हुई है, वो भी यकीनन इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएगी, और लीगल चैलेंजेस जो हैं वो आगे चलेंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है, कल वही जब हम बनी गाला था खान साहब से, तो टू माय सरप्राइज खान साहब से 2-3 मरतबा अलग अलग तरीके से पूछा कि परवेज इलाही साहब बन रहे हैं ना, और उन्होंने एक मरतबा भी, जो उनका स्टाइल है कि वो तो मसला ही कोई नहीं होगा, उन्होंने एक मरतबा भी ये नहीं कहा, नॉट 100% श्योर व्हेन एवरीबडी एल्स वाज श्योर। इमरान खान साहब ने एक भी मरतबा इस तरह की बात नहीं की, हालांकि उनका तो मिजाज है कि वो 50% उनको यकीन हो तो वो अथॉरिटी के साथ कहते हैं कि हो जाएगा। उन्होंने नहीं कहा एक भी मरतबा कि ये काम आसानी से हो जाएगा। वाज लाइक कि पहले देखें क्या होता है। देखिए क्लियर, अगर काफ लीग जो है उसने और नून लीग वाले बहुत कॉन्फिडेंट थे, काशिफ साहब ने बताया, मैंने बताया कि अपना पलड़ा डाल दिया नून लीग के हक में, तो फिर आई थिंक इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। काफ लीग का पलड़ा कैसे उसमें पड़ा? अब ये बड़ी टेक्निकल आ जाएगी। काफ लीग ही का वजीर आला बनने जा रहा था ना, काफ लीग ही का सीनियर वहां पे जो क्यादत है चौधरी परवेज इलाही, उसी काफ लीग के वही बनने जा रहे थे। रूल्स ऑफ गेम जिस तरह से अब चेंज हुए हैं उसमें अब फैसला ये होगा कि यार अवाम के वोट की वैल्यू होती है नहीं होती है, अवाम के मैंडेट, और ये वाली जो चीज़ अगर इसी तरह हो जाती है और वोटिंग जाती है और काफ लीग की ये वाली सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर आपको जो इमरान खान एक चीज़ कह रहा था कि जनाब तमाम लोग एक साइड पे और मैं और अवाम एक साइड पे, वो ज़्यादा री एम्फसाइज होगा। और अच्छा ये चीज़ें फिर मज़ीद सामने जो हैं आगे जो इवॉल्व होनी है सिचुएशन, वो कोई अच्छी सिचुएशन इसके बाद इवॉल्व होती नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है काशिफ साहब, इसका अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की कल की टोन से भी वो ये कह रहे थे कि अगर थिंग्स डोंट गो देयर वे, मतलब उनका सीएम नहीं बना, तो फिर जो अवामी गुस्सा है उसको हम रोक नहीं सकेंगे। यानी कि जो पहले शायद एक कथारसिस होता, उनको उनका मैंडेट मिल जाता, अब वो हालत ऐसी होगी कि मजीद ज्यादा जो है गुस्से से, मजीद ज्यादा अग्रेशन से पीटीआई जो है वो मैदान में उतरेगी। देखिए मसला ये कि ये उन्होंने कहा था कि कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम है, दिस इज समथिंग वेरी पॉलिटिकल। आप इसको अब गैर आईनी तो नहीं कह सकते। काफ लीग एक पार्टी है, उसका एक सरबराह है, उसकी एक डायरेक्शन गई है पार्टी को अपनी, वो पार्टी पहले से मरकज में तो क्या बात है, मेरी बात सुने, वो आपको पसंद ना आए डायरेक्शन तो वो एक अलग बात है, लेकिन मरकज में तो उन्होंने फैसला किया ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ नून लीग लेड गवर्नमेंट में बैठने का, एक फैसला किया ना उन्होंने वही डायरेक्शन पंजाब में दे दी। मतलब इसमें मुझे तो
مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب میں امیدوار چودھری پرویز الہی تھا، اس میں عثمان بزدار امیدوار نہیں تھا یا کوئی اور XYZ امیدوار نہیں تھا، چودھری پرویز الہی امیدوار ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ان لائکلی ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب چودھری پرویز الہی کے خلاف اپنا وزن کسی دوسرے پلڑے میں ڈالیں گے. اس بنیاد پر ہم کہہ رہے تھے کہ جو ان کا فیملی کا سیٹ اپ ہے، جس طرح کی اجلاس شروع ہو گیا اور اس میں اب پھر کاف لیگ کے 10 ووٹ جو ہے ڈپٹی اسپیکر وہ مائنس کر دیں گے اور نون لیگ کی مجھے کوئی پتہ نہیں، میں نے صرف اجلاس شروع ہونے کی بات کی. اوکے فائنلی ٹھیک ہے، اسلام آباد کو انٹرپٹ کریں گے اور انتظار تھا سب کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا. اجلاس میں تاخیر ہوئی لیکن اب اجلاس شروع ہو گیا ہے. آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے، جہاں پر اس وقت اراکین موجود ہیں. پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری بھی اس وقت دکھائی دے رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کا سیکیورٹی سٹاف بھی موجود ہے. تو انتظار تھا اس اجلاس کا. آج سب کو 4 بجے اجلاس ہونا تھا اور اس میں تاخیر ہوئی. تاخیر کے بعد تقریباً اب 7 بجنے والے ہیں اور یہ اجلاس شروع ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ اراکین موجود ہیں، نون لیگ کے اراکین نہیں تھے اور PTI کے اور تحریک انصاف کے اراکین اپنی اپنی نشستوں پر تھے، بشمول وہ پرویز الہی بھی وہاں پر موجود تھے. اور اب اجلاس شروع ہو گیا ہے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی زیر صدارت. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 4 بجے یہ اجلاس کیا جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 3 گھنٹے تاخیر کے بعد اب 6:53 ہو رہے ہیں. اس وقت یہ اجلاس اب شروع ہوا ہے اور بڑا اہم اجلاس جس میں وزارت اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کیا جائے گا. اس حوالے سے یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ زرداری بھی ملاقات کے لیے شجاعت حسین کی طرف روانہ ہوئے. اور اب یہ خبر ایک بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ کہ چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو ووٹ دینے سے معذرت کر لی ہے. کاف لیگ عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گی. چودھری شجاعت حسین کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے پرویز الہی کو ووٹ دینے سے معذرت کر لی ہے، تو کاف لیگ اب عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گی. چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو ووٹ دینے سے معذرت کر لی. کاف لیگ عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گی. چودھری شجاعت کے حوالے سے ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے. خاور گھمن بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. خاور گھمن صاحب، اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور یہ خبر کافی دیر سے گردش کر رہی تھی، اب ذرائع سے خبر آ رہی ہے؟ جی اطلاعات یہی ہیں کہ چودھری پرویز جو الہی صاحب چونکہ امیدوار تو تھے، تو چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ میں عمران خان کے امیدوار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننے دوں گا. اور کوئی اگر ارینجمنٹ ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں جو عمران خان کا امیدوار ہے اس کو میں چیف منسٹر پنجاب نہیں بننے دینا چاہتا. اور میری اطلاع کے مطابق جا کے جب وہاں پہ مونس الہی صاحب پہنچے، انہوں نے وہاں پہ بات کی اور یہ سارے کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا، لیکن پھر انہوں نے ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروانے سے منع کر دیا. اور تو خبر اگر عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے، چودھری شجاعت حسین یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون یعنی حمزہ شہباز کو ووٹ دیا جائے گا؟ یہ کنفرم کیا انہوں نے؟ دیکھیں، اگر وہ کاف لیگ سائڈ پہ ہو جائے گی، ووٹ نہیں دے گی، تو پھر وہ جو مطلوبہ نمبر ہے رن آف الیکشن ہے، تو وہ تو آٹومیٹکلی جو ہے پرویز الہی صاحب ہار جائیں گے. پھر تو کوئی اور آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ جاتا. آپ انہی ووٹوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے الیکشن جیتنے جا رہے تھے، جو 10 ووٹ تھے کاف لیگ کے. تو جب پارٹی پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ ایک ہدایت دے دی جائے گی کہ جی ہم نے ووٹ نہیں دینا، جو کہ لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہے کام، جو مونس الہی صاحب نے جب ریکویسٹ کی اور چودھری شجاعت صاحب نے انکار کر دیا، وہ ویڈیو ریکارڈ بھی کروانے سے منع کر دیا ہے. تو اطلاعات یہی ہیں کہ وہ اب جو ہے اگلی ارینجمنٹ کیا ہوتی ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن جو ہے چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب امیدوار عمران خان صاحب کے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ کل رات سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ زرداری صاحب یہی کہہ رہے تھے، زور لگا رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب ہمارے امیدوار بنے، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں نون لیگ کا لے کے، لیکن وہ بات اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے. اور رات سے یہی بات چل رہی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اور وہ جو خط کا معاملہ ہم نے 2-3 دن رات پہلے ہی ہم نے یہ خبر بریک کر دی تھی کہ یہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے خاندان کے اندر اس ایشو کے اوپر. جو ہے جو ظاہر بات ہے ڈفرینسز ہیں. سالک اور طارق بشیر چیمہ جو کہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں اور فیڈرل کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت وفاق کے اندر جو حکومت موجود ہے وہ ظاہر ہے انہیں کے مرہون منت ہے. لہٰذا اطلاعات یہ تھیں کہ چودھری سالک چونکہ جو بیٹے ہیں چودھری شجاعت کے، وہ بھی پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہونا اور نہیں ہونے دینا. اور ایونچولی لگ یہی رہا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنے بیٹے کی بات مانی ہے، اور جو کہ ان کا جو نیفیو ہے چودھری مونس الہی،
اس کی بات نہیں مانی اور جو ایک پیغام وہ ریکارڈ کروانا چاہ رہے تھے ان کی طرف سے کہ جی ریکارڈ کروا دیں ہمارے حق میں، جا کے وہاں پہ اگر کوئی ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہاؤس کے اندر، اگر کوئی لیٹر کے ایشو کے اوپر کوئی بنیاد بنا کے ہمارے لوگوں کو اگر کوئی کسی غلط سائٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہے تو کلیئرٹی ہو جائے، لیکن وہ انہوں نے نہیں ریکارڈ کروایا. انہوں نے یہ کہا ہے میری اطلاع کے مطابق کہ میں جو ہے بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ کاف عمران خان کا جو امیدوار ہے جو کہ چودھری پرویز لاہی ہیں اس کو وزیر اعلیٰ کے طور پر ووٹ نہیں دوں گا. گیم از اسٹل آن، کیونکہ اگر مائنس پی ٹی کاف لیگ کر دیں تو 178 ہیں اور ان کے حکومتی اتحاد کے 179، تو از دیئر اینی چانس؟ جی وہ تو اب ہاؤس کے اندر پتہ چلتا ہے نا کہ ووٹنگ کیا ہوتی ہے، لیکن میں تو کاف لیگ کی حد تک جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کاف لیگ کے 10 لوگ ظاہر بات ہے ووٹ اگر نہیں گنے جاتے تو پھر ظاہر ہے یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا، اور اس کے بعد کیا نمبر گیم بنتی ہے یہ ہاؤس کے اندر سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن جہاں تک بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ جو چودھری شجاعت صاحب کا فیصلہ ہے، جو میری اطلاع کے مطابق جو یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے، اور یہ سب جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ارینجمنٹ ہو رہی تھی اور جو آصف علی زرداری گئے ملاقات کرنے تو اس کے بعد سارا معاملہ ادھر ادھر ہوا، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ آئے تھے تب ان کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ تھی، بڑے پر امید تھے پاکستان تحریک انصاف والے؟ دیکھیں یہ 3 دن پہلے جب ہم نے یہ سٹوری کی تھی اس وقت یہ جو ہے جو رسالہ کو ارشد صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی لیا تھا ابھی پر کے اوپر. ارشد صاحب نے میرے خیال میں کہ آدھی درجن دفعہ سوال پوچھا تھا کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں چودھری پرویز لاہی صاحب کو، آپ کاف لیگ یا آپ کے والد صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، کیا آپ ان کو بحیثیت امیدوار چیف منسٹر پنجاب ووٹ کریں گے؟ تو اس کے اوپر وہ نان کمیٹل رہے تھے. انہوں نے یہ ایک سوال کے جواب میں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری پارٹی یا میں یا ہمارا خاندان بالکل جو سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑا ہے چودھری پرویز لاہی صاحب کے پیچھے. وہ بالکل نان کمیٹل رہے تھے اور انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، یہ تو جو ہے چودھری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لہٰذا یہ خبر تھی. دیکھیں کامن سینس ہے، لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن جب پارٹی کے 2 لوگ جو ہے فیڈرل کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اوور آل جو گیم پلان ہے اس کا وہ حصہ تھے، تو اس کے بعد سے یہ پارٹی کو اس طرف لے کے جانا بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا. اور وہ بھی 11th آور پہ اس طرح سے سچویشن بننا. ٹھیک ہے خاور گھمن صاحب آپ ساتھ رہے گا. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں. کاشف عباسی صاحب صبح سے تو کافی پر امید دکھائی دے رہی تھی پاکستان تحریک انصاف، کاف لیگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ ہیں، حمایتی ہیں، لیکن اب یہ 11th آور پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے گیم بدل گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب کس طرح سچویشن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اب کیا بننے جا رہا ہے؟ گیم اوور ہو گئی ہے یا ابھی بھی ہے؟ کاشف عباسی صاحب دیکھیں ابھی یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ اس چیز کی کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ کس نے ایڈوائز کرنا ہے پارلیمانی پارٹی کو. بات اب لیگل لکونس پر آ جائے گی، کیونکہ ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا ہوں، میرے خیال احمد بلال محبوب صاحب کی ایک ٹویٹ ہے جو کہ پلڈیٹ کے ہیڈ بھی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایڈوائس آنی ہے پارٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کی طرف سے آنی ہے، پارٹی ہیڈ کی طرف سے. جو اگر کسی کی ڈیفیکشن کلوز کو ٹریگر کرنے کے لیے اگر کوئی جو بھیجی جائے گی درخواست الیکشن کمیشن کو، وہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے جاتی ہے. اب یہ لیگل لکوناس کس طرف لے کر جائیں گے ساری بحث کو، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. بٹ ایٹ لیسٹ ایک آج کے اجلاس کے لیے اب ڈپٹی اسپیکر صاحب کا رول بڑا اہم ہو گیا کہ ڈپٹی اسپیکر اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کریں گے. اگر تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کا یہ خیال ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ کہہ دیا ہے، ویسے تو یہ رن آف الیکشن ہے، ایک اور چیز یاد رکھیے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی فیز تھی اس میں آلریڈی ایڈوائس دی جا چکی تھی کاف لیگ کے ممبران کو کہ انہوں نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے، کیونکہ اس وقت یہ اختلاف نہیں تھا. اگر if I can call it an اختلاف، اگر اس وقت یہ اختلاف نہیں تھا پرویز لاہی صاحب کا اور چودھری شجاعت حسین صاحب کا، تو اس وقت ایڈوائس آئی ہوگی کہ کاف لیگ کے ممبران چودھری پرویز لاہی صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. کیا وہ جو اس وقت کی ایڈوائس، کیا ایسی ایڈوائس ریٹن میں موجود ہے؟ اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا پارلیمانی لیڈر نے دینی ہے یا پارٹی ہیڈ نے یہ ایڈوائس دینی ہے؟ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو اب لیگل انٹرپریٹیشن کی طرف جائیں گے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ایڈوائس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کم از کم اپر ہینڈ اس وقت اجلاس میں مسلم لیگ نون کا ہے، گیون کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے اگر پرویز لاہی صاحب کو ووٹ دینے سے اگر معذرت کر ہی لی ہے
کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم سن رہے تھے کہ بہت سے معاملات کو ریٹریو کرنے اور ریکور کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت دنوں سے جو ینگر جنریشن ہے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی آپس میں, لیکن آخرکار ہوئی جس دن پی ٹی ایم کا اجلاس ہونا تھا لاہور میں. لیکن اس میں یہ کم از کم ملاقاتیں چودھری شجاعت صاحب سے, اور پارٹی جب مونس الہی صاحب سے آپ بات کریں یا دوسروں سے بات کریں, ان کا خیال ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب پرویز الہی صاحب کے خلاف چلے جائیں, یعنی والد صاحب کے یا ہمارے خلاف چلے جائیں. اگر تو پرویز الہی صاحب امیدوار نہ ہوتے چیف منسٹری کے تو شاید یہ سوچا جا سکتا تھا کہ ان کے مطابق پھر تو ٹھیک ہے کہ ہم کو دیکھ سکتے تھے کہ کس طرف جا رہے ہیں. یہاں تو پرویز الہی صاحب خود امیدوار ہیں. یہ جو ویج ہے, اب میں یہ ٹویٹ اب خبر دیکھ رہا ہوں ARY پہ, عمران خان کے امیدوار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننے دوں گا چودھری شجاعت حسین. میرا خیال ہے چودھری شجاعت حسین صاحب یہ بات بھول گئے ہیں کہ وہ جو امیدوار ہے عمران خان کا, اس کا نام چودھری پرویز الہی ہے, جو کہ ان کے اپنے رشتہ دار اور ان کی پالیٹکس. میں ایک دفعہ چودھری صاحبان سے ملنے گیا تو اب دیکھیے کہ وہاں پر چودھری شجاعت صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب, یہ وہ ٹائم ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ساری گفتگو چل رہی تھی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.